حالات نہیں دیکھتا، اس کی تکمیل کے لیے بڑھ جاتا ہے. تو یہ تو زوجہ کی محبت ہے، اور وہ تو صاحب روضہ کی محبت. تو زوجہ کی محبت میں جیب نہ دیکھو، نبی کی محبت میں جیب دیکھو. تو بس فوراً نکالا، دے دیا نہیں بات اور دے مسلح ہو جائے گا. پھر کچھ لوگ نکالتے ہیں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت. لے اگر کسی بیوہ کو دیتے لے اب ربیع الاول میں ہی بیوہ ان کو یاد. ارے میں سو کہہ رہا تھا، ارے مولانا صاحب، مولی صاحب، اگر آپ ہی شادی کر لیتے تو کیا ضرورت تھی یہ بات کہنے کی. 4 تو ہے. بیوہ کی بڑی فکر ہے میلاد مصطفیٰ کے آتے آتے. اگر یہ بیوہ ہی کیوں رہ گئی، آپ ہی کر لیتے ہو، سنت پہ عمل ہو جاتا. اور آپ تو حدیث پر عمل کرتے ہی ہیں، آپ اہل حدیث تو ہی ہیں. مگر نہیں صاحب، خالی پیسہ دے تو شادی نہیں کریں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ مدد مت کرو، بے شک مدد کرو. ایک صحابی رسول جب ایمان نہیں لائے تھے، ایام جہالت میں تھے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، دولت ایمان سے سرفراز ہو گئے. میرے آقا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ نے جب ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کیا میری وہ نیکی کام آئے گی جو میں نے ایمان سے پہلے کیا تھا جب میں ایمان نہیں لایا تھا؟ ایام جہالت میں جہالت کی زندگی گزار رہا تھا، تو کیا مجھے اس کا فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا وہ کون سی نیکی ہے؟ کس نیکی کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ وہ کون سی نیکی ہے؟ کہا یا رسول اللہ، میرے 2 اونٹ چوری ہو گئے تھے اور میں اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ایک گاؤں پہنچ گیا. میں جلدی واقعہ بیان کروں، چونکہ واقعہ میں بیان نہیں کرتا ہوں، میری مجبوری، مگر نتیجے کی طرف جانا. 2 اونٹ چوری ہو گئے، اور 2 اونٹ چوری ہو جانے کے بعد غائب ہو گئے. تو میں سمجھ رہا تھا کہ کون لے گیا. تو میں ایک گاؤں میں پہنچا تو دیکھا میرے 2 اونٹ کھڑے ہیں. میں قریب گیا تو میں نے کہا یہ 2 اونٹ میرے ہیں. بولے ہاں، یہ ٹہلتے گھومتے میرے گاؤں میں آ گئے تھے، یہ آپ کہیں تو آپ لے جاؤ. تو دیکھا 2-3 لوگ مایوس بیٹھے ہوئے. میں نے کہا بھائی تم کیوں مایوس بیٹھے ہو؟ کہا اگر میرے گھر میں بیٹا ہوگا تو میں پالوں گا، اگر بیٹی ہوگی تو دفنا دوں گا. تو میں نے کہا کیا؟ بولے ابھی میری بیوی امید سے ہے اور کچھ ہی پل والی خبر آنے والی ہے، دائی اندر ہے. تو میں انتظار کرنے لگا. تھوڑے ہی لمحے میں معلوم ہوا لڑکی پیدا ہوئی ہے. تو جب میں نے کہا یہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے کہا میں دفنا دوں. اس نے کہا مت دفناؤ، یہ مجھے دے دو. یہ لڑکی مجھے دے دو، میں پالوں گا، میں پرورش کروں گا، میں اس کی تعلیم و تربیت کروں گا، یہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا، میں تو دفناؤں گا. کہا میں تمہیں 2 اونٹ دے دوں گا. سبحان اللہ. تو کہا نہیں 2 نہیں چاہیے، جس میں تم بیٹھ گئے وہ بھی مجھے چاہیے. کہا میں 3 دے دوں گا. بلبہ ایک بات کام کرو، تم مجھے اس ایک اونٹ سے میرے گاؤں میں چھوڑ دو، پھر اونٹ لے کے چلے آنا، میں اس بچی کو لے جا رہا ہوں. سرکار کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ، اسی طریقے سے میں نے 360 لڑکیوں کی پرورش کی ہے. میرے آقا، میں نے 360 لڑکیوں کی، کیا اس کا فائدہ ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ایسا اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا، اور جنت میں اللہ نے تمہارا محل تیار کر دیا ہے. سرکار نے ان کے چہرے مبارک کو چوم لیا. حضرات محترم، نبی یہاں ہے، جنت میں مکان دیکھ لیتے ہیں. اب تم کچھ نہیں دیکھ پاتے تو مجھے کیا، تم کو تو یہی تھی کہ بیوہ کو دے دیتے. الحمدللہ بیوہ کی بھی مدد ہوگی، میلاد مصطفیٰ ہی میں ان کی بھی مدد کریں گے، غریبوں کی بھی مدد کریں گے. مگر لائٹ دیکھ کر مت کہو، تم کہو بیوہ کی بھی مدد کرو. آج کے دن غریبوں کی بھی مدد کرو.
شاید کی بیوہ بھی تم سے یہ پیسہ نہیں لے گی. اگر رسول کے غلامی میں ہوگی تو بیوہ کہے گی جو تم مجھے دیتے ہو وہ پیسہ لائٹ میں لگا دو. مجھے معلوم ہے میرے رسول نے اگر ایک طرف کرم ہو گیا تو یہ بیوہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گی اور قبر میں بھی کامیاب ہو جائے گی. ہاں وہ تمہارے یہاں کی بیوہ ہوگی جو 24، مگر عاشقوں کی بیوہ اس کا کیا مقابلہ. جنہوں نے اسلام پھیلانے کے لیے پورا مال خرچ کر دیا. دنیا میں بہت ساری بیوہ ہوئی ہے مگر ماں خطیۃ الکبریٰ کا جواب نہیں. ارے سب نے گردن نچھاور کر کے اسلام پھیلایا ہے اور فاطمہ خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا کی ماں وہ ایسی ہے جس نے اپنا پورا مال دین و اسلام کے لیے لٹا دیا. تمہیں کیا معلوم کیا جذبہ ہوتا ہے. حضور نے ان کی زندگی میں کسی سے نکاح نہیں کیا جب تک ماں خدیجۃ الکبریٰ تھی. انہی کی بیٹی تھی ماں فاطمہ زہرا جن کے بارے میں نبی نے کہا تھا الفاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. آج انہی کی بیٹی جب جنت میں جائے گی تو کہہ دے گا سارے لوگوں اپنے سر کو جھکا دو، رسول کی لاڈلی بیٹی فاطمہ جا رہی ہے. تم کیا جانو رسول کا عشق کیا ہے؟ تم کیا جانو رسول کی محبت کیا ہے؟ تم کیا جانو رسول کی وفاداری کیا ہے؟ ارے یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے وفاداری اور محبت کیا ہے. یہ اسی کی زبان ہوگی جو کہے گا کہ صبح طیبہ میں ہوئی پردہ ہے بارہ نور کا، سرخلے نور کے آیا ہے تارا نور کا. یہ وہی کہے گا، یوں کہے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے